سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بات آپ نے کی ہے منت کے حوالے سے، اس کے بارے میں بھی میں بعد میں گفتگو کروں گا، لیکن چونکہ اب جو سوال آپ نے کیا اس کا میں جواب دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں علی اعلان یہ کہا ہے کہ وسیلہ تلاش کرو، لیکن اس کا وہ مفہوم اور مطلب نہیں ہے جو معاشرے میں عام ہے. کیا مطلب؟ جیسے صاحب لے رہے ہیں جو آپ نے نہیں، وہ تو اتباع رسول کے بغیر تو انسان کا چارہ کار ہی. بات یہ ہے کہ آپ خود ابھی بیان کر رہے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے میں قریب ہوں، بندہ کہ نہیں اللہ تو قریب نہیں. اللہ کہہ رہا ہے میں قریب ہوں، نہیں تو دور ہے. اللہ کہہ رہا ہے میں قریب ہوں، بندہ یہ نہیں کہہ رہا تو دور ہے. نہیں، اس طرح معاشرے میں فلسفہ موجود ہے نا کہ اس تک پہنچنے کے لیے ایک واسطہ، وسیلہ، توسل، کوئی نہ کوئی ذریعہ ہونا چاہیے. اللہ کہہ رہا ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعان. اللہ کہہ رہا ہے کہ جب بھی کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا میں اس کی پکار کو سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں. نہیں اللہ تو نہیں سنتا. ہمارے معاشرے میں تو یہ فلسفہ کہ کوئی ذریعہ چاہیے، کوئی وسیلہ چاہیے، کوئی واسطہ چاہیے. کوئی نہیں کہتا کہ معاشرے میں عام لوگوں کی، عام فہم لوگوں کی بات کر رہا ہوں. عامی لوگوں میں تو وہ ہو سکتا ہے کہتا ہو، ورنہ عام لوگ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تو یہ کہہ رہا ہے میں سنتا تو نہیں سنتا؟ یہ تھوڑی کو کہہ رہا ہے. یہ معاشرے میں ایک عامی لوگوں کا کنسپٹ یہی ہے معاشرے کے اندر. اور آپ یہ دیکھیں، چلیں اس سے اپوزٹ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، آپ کو سمجھ آ جائے گی. اللہ الحی ہے، اللہ القیوم ہے. اللہ کو نیند آنا تو دور کی بات ہے، اونگ بھی نہیں آتی. اللہ تعالیٰ کو تو سننے اور سنانے کے لیے وسیلہ، توسل وغیرہ چاہیے، لیکن جو دنیا سے چلے جاتے ہیں چاہے 1000 کلومیٹر دور دفن ہو، وہ براہ راست سننا شروع کر دیتے ہیں. یہ معاشرے میں فلسفے موجود ہیں بلال بھائی، اس کو ڈینائی نہیں کرنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کہ میں اگر یہاں پہ بیٹھا ہوا دعا کروں اور کہوں کہ علی جبیر کو یہ درود میرا، یا دعا میرا، یا سلام میرا پہنچے، تو آپ ان کے لیے تو دعا کر سکتے ہیں. میں آپ کو ایک حدیث بتاتا ہوں، چونکہ آپ نے اب بات سوال کے اندر سوال کر رہے ہیں، میں تھوڑا ایک دباچہ بنانا چاہ رہا تھا کہ شرعی وسیلے کی جائز اقسام بھی موجود ہیں. کیا غار کا مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے. غار کے اندر کیا کیا تینوں نے؟ اپنے نیک عمل کا واسطہ دیا کہ میں نے اللہ اگر یہ نیکی خالص تیری رضا کے لیے کی ہے تو یہ پتھر پیچھے کر دے. یہ جائز ہے، اس کے اوپر اجماع امت ہے. ہر مسلک، ہر عقیدے کے لوگ یہ بات مانتے کہ اپنے نیک عمل کا وسیلہ اللہ کو دینا جائز ہے. دوسری نیک عمل کا، اپنے نیک عمل کا. دوسری بات یہ ہے کہ کسی زندہ نیک انسان کے پاس جا کے اس کو یہ کہنا کہ ہمارے لیے دعا کیجئے، یہ وسیلہ بھی جائز ہے. کہ زندہ نیک آدمی کے پاس آپ جا کے کہتے ہیں آپ اللہ کے حضور ہمارے لیے دعا کیجئے. اب جو اختلاف آپ کو سمجھ آتا جائے گا. موسیٰ کی سنت ہے دعا کرنا، دوسرے کو کہنا، کیونکہ اس کی زبان سے آپ نے گناہ نہیں کیا. میں کہتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، ایک صحابی آئے، نبی کریم کو کہا مال ہلاک ہو گئے رستے، آپ اللہ سے دعا کی. نبی کریم نے ہاتھ اٹھایا، ابھی ہاتھ نیچے نہیں کیا، بارش ہوگی. اب یہی واقعہ میں صرف ایک بات کروں گا، علامہ شفاعت رسول اور یہ بھائی بیٹھے ہیں، یہ سب سے بڑی دلیل وسیلے کی یہ دی جاتی ہے کہ حضرت عمر کے دور میں ایک صحابی پھر آئے، انہوں نے حضرت عمر کا مال ہلاک ہو گئے، رستے برباد ہو گئے، دعا کر دیجئے. حضرت عمر کہاں کھڑے ہیں؟ یہ سب سے بڑی دلیل ہے وسیلہ بالذات کی جو مانتے ہیں ان کے ہاں، یہ سب سے بڑی دلیل ہے. میں وہ دلیل، ان کی دلیل آپ کو پیش کر رہا ہوں. حضرت عمر کہاں پہ کھڑے ہیں؟ منبر رسول پہ. نبی کریم کی قبر مبارک کتنی دور ہے؟ جنہوں نے دیکھا ان کو پتا. حضرت عمر نے کیا اس وقت نبی کی ذات کا وسیلہ بنایا؟ کیا کہا؟ چچا عباس کو بلایا جائے، چچا عباس کو بلایا جائے، کیونکہ جب وہ دعا. اب یہی بات، اب یہ جو بات ہے کہ وہ رشتہ دار ہے اس لیے ان کا وسیلہ. تو کیوں بنایا؟ دعا کے وسیلہ کہ اللہ تعالیٰ، نبی کریم جب تک ہمارے میں موجود تھے ہم ان سے دعا کروایا کرتے تھے. اب چچا عباس سے کروائیں گے کیونکہ ان کی دعا اللہ سنتا ہے. کسی مستجاب کیونکہ وہ چچا ہے نا. نہیں، کسی مستجاب، کسی ابو لہب چچا نہیں، نعوذ باللہ، یہ بات نہیں ہوتی. وہ ایمان والے ہیں، وہ ایمان والے نہیں ہیں. اب میں یہی بات کر رہا ہوں کہ زندہ نیک انسان کے پاس سے دعا ثابت ہو گئی نا. ٹھیک، اس وسیلے کو زندہ نیک تو حضرت عمر خطاب بھی ہیں. اب بات سمجھ رہے ہیں، حضرت عمر اپنے سے زیادہ مستجاب الدعوات کی طرف بلا رہے ہیں کہ اس سے دعا کروانی ہے. مجھے یہ بتائیں حضرت عمر نے یہ کیوں نہیں کہا کہ اللہ کے رسول کی قبر کے اوپر کھڑے ہو کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ اس لیے ہمارا یہ. اچھا، اگر میں اختلاف سمجھ لینا چاہیے، لیکن اختلاف کو میں کہتا ہوں جو عقیدہ اصل ہونا وہ بھی بیان کرنا چاہیے. ابھی دو بھائی بیان کریں گے. اصل بات کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے یہ ذات کے وسیلے کے قائل ہیں، ہم ذات کے وسیلے کے قائل نہیں ہیں. ہم دعائے رسول کے وسیلے کے قائل ہیں. حضرت عمر ذات کے قائل نہیں ہے، حضرت عباس کو بلایا. دعائے عباس، ذات تو عباس کی ہے نا. عباس ہاتھ اٹھا رہے ہیں. اگر ذات کا وسیلہ ہوتا تو نبی کریم افضل ہیں کہ حضرت عباس؟ نبی کریم. ہاں، تو پھر نبی کریم کا وسیلہ دینا چاہیے. بات تو ٹھیک ہو گئی نا، نبی کریم کا وسیلہ. لیکن ذات موجود ہے نا. میں یہی وہاں موجود ہے، ان کو بلا لیا. اس میں برائی کیا؟ زندہ نیک انسان سے دعا کرانے میں تو میں کہہ رہا ہوں ہمارا عقیدہ اجماع ہے کہ سب سے کروائی جائے. تو میری توبہ قبول کر ان کے وسیلے سے. اب یہ ذوات کا وسیلہ، اس وقت اور کوئی ذات ہے نہیں. بلال بھائی اس کا صرف ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، صرف ایک پوری ذوات کا وسیلہ. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے،
اور حضرت آدم علیہ السلام اللہ سے ان کی ذات کے وسیلے سے دعا مانگ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا، اور اس کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چند اوصاف اور کمالات اور فضائل اور مناقب وہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے۔ کیا یہ جو آپ فرما رہے ہیں یہ حدیث قدسی ہے؟ اب میں ایک بات، اب وہ صرف حدیث ہے، حدیث ہے، اب وہ اس بات کو یا تو ڈینائی کر دیں گے۔ باقی رہی بات کرنا جرح تعدیل اور اصول حدیث کے حوالے سے، تو جو یہ حدیث بیان کریں گے اس کا ذوق میں بھی ثابت کر سکتا ہوں۔ میں بلال بھائی یہ پوچھنا نہیں چاہتا، میں ایک اور سوال کرتا ہوں علامہ صاحب، میں یہ کہتا ہوں کہ یہ دنیا کی کس حدیث کی کتاب میں ہے، بس یہ بتا دیں۔ حدیث کی کتاب میں تو ہونی چاہیے یہ حدیث، اگر یہ حدیث ہے، نمبر ایک بات۔ نمبر دوسری بات، یہ تو کتاب الشفاء میں موجود ہے، یہ تو حدیث کی کتاب میں ہی نہیں ہے، نمبر ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے، علامہ صاحب حافظ قرآن ہے، علامہ صاحب قرآن کی آیت کا ترجمہ کریں، فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ کَلِمَاتٍ، اللہ کہہ رہا ہے آدم کو اللہ نے کچھ کلمے سکھائے اس کی توبہ کے لیے۔ اللہ کہہ رہا ہے، کیا قرآن اور حدیث متعارض ہو سکتے ہیں؟ اور اللہ نے کیا وہ کلمات کون سے ہیں؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہ کہہ رہے ہیں آدم کو یہ کلمات سکھائے، آدم کی توبہ ان کلمات کے ذریعے ہوئی۔ آپ بتا رہے ہیں